اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقے سے۔ بے شک آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پائے ہوئے کو بھی خوب جانتا ہے۔ کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری امت کے لیے ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ یہ سورہ نحل کے آخری رکوع کی آیت ہے، جس میں دعوت و ارشاد کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم و حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے دعوت کے طریقہ کار کے حدود مقرر نہیں کیے، اور یہ کام داعی کی قوت تمیز اور عقل سلیم پر چھوڑ دیا۔ اس بات کا فیصلہ کہ کب اور کس وقت کون سا طریق اختیار کیا جائے، اس کی طرف خود داعی کا ذوق اور عقیدہ رہنمائی کرے گا، اور اس کی دینی فکر جو اس کے احساسات اور اعصاب پر حکمراں ہے، وہ خود طریقہ کار کا انتخاب کر لے گی۔ قرآن کریم نے صرف ایک وسیع حصار قائم کر دیا ہے، جس کے اندر دعوت دین کی پوری روح اسپرٹ سما گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روح سے دونوں باتیں پوری طرح عیاں ہیں۔ ایک داعی اللہ کو کتنی آزادی ہے اور کس درجے پابندی ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے اور کس حد سے آگے قدم بڑھانا ممنوع ہے۔ جہاں تک دعوت کی وسعت اور داعی کی آزادی کا تعلق ہے، وہ اس تعبیر سے واضح ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایمان کی طرف دعوت دو، یا صحیح اور سچے عقیدے کی طرف بلاؤ، یا نماز قائم کرنے کی دعوت دو، یا اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی ترغیب دو، انسانیت کے احترام کی تلقین کرو۔ یہ سب نہیں کہا گیا، مگر یہ تمام باتیں سبیل ربک میں سمٹ آئی ہیں۔ اس لفظ نے فکر و عمل کے آفاق کھول دیے ہیں۔ یہ آفاق بھی محدود نہیں ہیں، اس میں دوسرے ادیان، سماوی بشری ضروریات، انسانی زندگی میں پیش آنے والی حاجتیں سب داخل ہیں۔ ادعو، بلاؤ کا لفظ بھی کس درجے وسیع معنی پر حاوی ہے۔ اس میں نہ اس کی قید ہے کہ وعظ و تقریر کے ذریعے بلاؤ، نہ یہ کہ تحریر کے ذریعے دعوت دو، نہ یہ کہ وعظ و تلقین ہی کا ذریعہ اختیار کرو۔ یہ لفظ ادعو تمام معنی اپنے جلو میں رکھتا ہے، اور حسب موقع داعی دعوت کا فرض کبھی پند و نصائح سے، کبھی وعظ و تقریر سے، کبھی تحریر اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے ادا کر سکتا ہے، اور بلانے کا ہر وہ وسیلہ اختیار کر سکتا ہے جو مشروع ہو، مؤثر اور نافع ہو۔ پھر فرمایا سبیل ربی کا، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اس کے علاوہ کوئی تعبیر ممکن نہیں جس میں اتنی جامعیت اور وسعت، گہرائی اور گیرائی بیک وقت موجود ہو۔ حکمت کا لفظ بہت ہی بلیغ اور بڑی وسعتوں کا حامل ہے، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے۔ اسی طرح موعظت بھی وسیع معنی پر حاوی لفظ ہے، حسنہ کا لفظ بھی لامحدود معنی پر مشتمل ہے۔ قرآن نے اس آیت میں آزادی بھی دی ہے اور حد بندی بھی کی ہے، ایجاز و اختصار بھی ہے اور بیان و شرح بھی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دانش اور نیک نصیحت سے بلاؤ۔ حکمت سے مراد ہے
عقل و دانائی، سلیقہ، حسن تدبیر، سچی اور صحیح بات کو واضح کر کے دل میں اتارنے کا طریقہ اس طرح کے مداہنت یا موقع پرستی کا شائبہ نہ ہونے پائے۔ سیاست کا اس میں دخل نہ ہو۔ سیاست الگ چیز ہے اور حکمت و موعظت الگ ہے۔ اپنے عہد میں خدا کے محبوب ترین بندے موسیٰ علیہ السلام کو اس عہد کے خدا کے مغضوب ترین بندے ظالم و جفاکار فرعون کے پاس جانے اور دعوت دین کا حکم دعوت دینے کا حکم ملتا ہے، لیکن سلیقہ اور نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور بہت ہی نکل چکا ہے۔ اس سرکش اور طاغی کے ساتھ بھی دعوت کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ فقولا له قولا لینا، پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، بات پکی اور سچی ہو مگر انداز تکلم سلیقہ نرمی اور خوش آہنگی کا ہو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ برغبت نصیحت قبول کر لے یا عذاب الہی سے ڈر جائے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا سلیقے کی بات سن کر اس کے دل میں خشیت و خوف پیدا ہو جائے اور اپنے کفر و طغیان اور شر و ظلم سے باز آ جائے۔ اگر بھلی بات کہنے کا انداز بری طرح ہو تو وہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ شاعر نے سچ کہا ہے، کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بری طرح، کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بری طرح، بھلی بات کو بھی بھلی طرح کہنا ہی حسن سلیقہ اور حکمت ہے۔ اگر مخاطب سے سوال و جواب بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ مناظرہ اور مجادلہ کے موقع پر بھی اس کی ہدایت ہوئی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے دائی کے طریقے استدلال سے متاثر ہوں، چاہے مخاطب پر اثر نہ ہو۔ اگر طریقہ بحث و مجادلہ آسن طریقے پر ہوگا تو مخاطب عقل سلیم اور نیک فطرت کی بنا پر خود متاثر ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی حاضرین و سامعین پر حسن مجادلہ کا ضرور اثر پڑے گا۔ یہی حقیقت آیت ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم بڑے مقتدا تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ اس سے واضح ان کو اس طریقے استدلال، سلیقہ، حکمت و موعظت اور احسن مجادلہ کے باوجود حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین، طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے، کا خطاب عطا فرمایا گیا، اس لیے کہ ان کی دعوت میں حکمت تھی، مداہنت نہ تھی، لینت تھی، سیاست نہ تھی۔ لہذا ایک مومن مسلمان کو بھی یہ طرز تبلیغ اختیار کرنا لازم ہے۔ ایک مومن مسلمان کو بھی یہ طرز تبلیغ اختیار کرنا لازم ہے۔ عقائد کی اصلاح کے لیے بھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا طریقہ کار ہی مفید ہے۔ بات کتنی ہی ضروری اور لازمی ہو، دائی کے سامنے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مریض کا علاج کرنا ہے، اس میں پیار، نرمی اور محبت ہو، سختی اور درستی، تیزی و تندی کی وجہ سے مریض تجربے کار مشہور ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ علاج معالجے کی بات ہی الگ ہے، امت کو پیغام ملتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس بشر سے ہیں، جن کو تمہاری مذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے،
جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ منفعت کی بات کرتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ خاص طور پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اس پر عمل کرنا آپ کے ایک امتی پر بھی لازم ہے، اور دوسرے انسان کو حکمت عملی اور محبت اور پیار سے دعوت دے کر، سلیقے سے سمجھا کر عقائد کی اصلاح کے لیے مائل و راغب کرے۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف تعلیم دے رہی ہیں کہ ہر مسلمان داعی ہے، اور ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ خیر امت ہونے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ مذہب اسلام پر ایمان لائے، اور مذہب اسلام کا جو دستور ہے قرآن کریم، اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور عام انسانوں تک قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ، نرمی اور پیار کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور پھر دعوت دینے کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگے، امت کی ہدایت کی اور اپنی ہدایت پر قائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، روئے، گڑ گڑائے، طبیعت میں قلق پیدا ہو کہ امت کدھر جا رہی ہے، امت کدھر جا رہی ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ، اکثر مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو نہیں سمجھتے، ایمان کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، قرآن کریم کے معنی اور مطالب اور پیغام کو نہیں جانتے، قرآن کریم سے جو ان کا تعلق، جو لگاؤ اور جو انس ہونا چاہیے، امت کی آج اکثریت اس سے خالی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، قرآن کریم کا جو پیغام ہے، قرآن کریم کا جو سبق ہے، ہمیں ہماری ذمہ داریاں جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے خود بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، بنانا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے کنبے اور قبیلے والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو، اور اپنے متعلقین اور اپنے دوستوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں تک کس طریقے سے ہم حکمت کے اندر ساری باتیں آ گئیں، کس طریقے سے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچا سکتے ہیں، وہ تدبیریں ہمیں ملیں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں۔ اور اس کے لیے پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی اہل دل سے وابستہ ہو کر قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اور قرآن کریم پر عمل کریں، اور پھر اللہ کے لیے الی سبیل ربک، اللہ کے دین، اللہ کے راستے کی طرف جو ہے وہ امت کو دعوت دینے کی دعوت دینے کی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ کل قیامت میں، کل آخرت میں جہاں ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، وہیں ہم سے اللہ کے دیگر بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ہم نے یہ ذمہ داری، یہ فریضہ پورا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی مذہب اسلام پر عمل کرنے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنا بھولا ہوا، اپنا چھوڑا ہوا جو ہے وہ سبق جو ہے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساری امت پیاسی ہے، ساری ملت پیاسی ہے، ساری انسانیت پیاسی ہے، ساری دنیا پیاسی ہے، اور ساری دنیا کی پیاس بجھانے کا
اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ ہے، اللہ کی ذات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیے حکمت سے اور اچھی نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقے سے۔ بے شک آپ کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پائے ہوئے کو بھی خوب جانتا ہے۔ کون ہدایت پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری امت کے لیے ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ یہ سورہ نحل کے آخری رکوع کی آیت ہے، جس میں دعوت و ارشاد کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ